قیام پاکستان کے وقت سب سے پہلے بلوچستان نے پاکستان میں الحاق کا کہا، اس کے بعد سے لے کر آج تک بلوچستان میں احساس محرومی کیوں رہا؟ ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے نواب اکبر خان بگٹی کے پوتے نواب شاہ زین بگٹی صاحب۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا معاملات ہیں، وہاں حالات خراب کرنے کا ذمہ دار کون ہے اور کون سی قوتیں ان سب چیزوں کے پیچھے کار فرما ہے۔ السلام علیکم جی۔ شاہ زین صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جو بلوچستان ہے، اس بلوچ قوم کے بیچ میں احساس محرومی کیوں ہے؟ دیکھیں جی، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں بلوچستان میں ہمیشہ انہوں نے جو باقی صوبوں کو حق دیے وہ حق بلوچستان کو نہیں دیے۔ جیسے کہ گیس کی رائلٹی ہو گئی، ہم نے ان کو کہا کہ گیس کی رائلٹی آپ حکومت بلوچستان کو دیں، مگر آج تک وہ پیسے حکومت بلوچستان کو نہیں دیے گئے، جو کہ 850 ارب بنتے ہیں۔ اور جب بلوچستان میں کسی نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے سامنے ہے ان کی آواز بند کر دی گئی۔ میرا مقصد کہنے کا ہے نواب اکبر بگٹی۔ اچھا، اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو یہ حالات اس وقت خراب ہیں بلوچستان میں، ان حالات کو خراب کرنے کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہیں آپ کے خیال میں؟ اس میں جو ہے پنجاب کا ایک مخصوص طبقہ ہے، وہ اس میں ملوث ہیں پورے ملک کے حالات خراب کرنے میں۔ پنجاب کا وہ کون سا مخصوص طبقہ ہے جس کو آپ نشاندہی نہیں کرنا چاہتے، یا میڈیا پر آج آپ ہیں تو آپ بتائیں کہ وہ کون سا طبقہ ہے جو بلوچستان کے اندر حالات خراب کر رہا ہے؟ یا بھارت نواز ہے وہ طبقہ، یا آپ لوگوں کے اوپر بھی یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے؟ پنجاب کا جو مخصوص طبقہ ہے بیوروکریسی میں اور دیگر اداروں میں ہے، اور اس سے ہٹ کے ہم پہ جو الزام لگائے گئے ہیں بھارت نواز پارٹی یا رو کے ایجنٹ کا، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ سب کے سامنے دکھا دیں۔ بلوچی عوام کے اندر خود اعتمادی تو بہت زیادہ ہے، لیکن وفاق کے اوپر وہ بہت کم اعتماد کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اعتماد کرنے کی کوشش کی گئی، اعتماد توڑ دیا گیا وہاں کے لوگوں کا۔ کس طرح توڑ دیا گیا؟ کبھی قرآن کر کے لوگوں کو پہاڑوں سے نیچے اتروایا اور ان کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا، کبھی ٹیبل ٹاک کر کے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، تو اعتماد کہاں سے ہوگا؟ جو آپ کہتے ہیں پہاڑوں سے اتارا گیا، ان کو آپ سردار نوروز کی بات کرتے ہیں یا ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو لوگ وہاں پر نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ تھے؟ جی ہاں، انہی کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے کہ نواب اکبر خان بگٹی یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں کرتے تھے، مذاکرات کیا، چودھری شجاعت اور ان کے ساتھ مشاہد حسین سید آئے، اس مذاکرات کا کیا فائدہ بلوچستان کے لوگوں کو ہوا؟ الٹا ان کے اوپر توپوں کے رخ موڑ دیے گئے۔ اچھا، کیا یہ سچ ہے کہ بلوچ عوام نے اپنے حق کے لیے بندوق اٹھائی، لیکن تاریخ گواہ ہے دنیا میں کہ ہمیشہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ہی معاملات مسائل کا حل ہوا؟ کیا یہ سچ ہے کہ بلوچ عوام نے بھی اپنے حقوق کے لیے یہ بندوق اٹھائی تھی؟ بات یہ ہے کہ بلوچ عوام نے بندوق تو اپنے حق کے لیے اٹھائی، اپنے ساحل بساحل کو بچانے کے لیے، مگر مذاکرات کرنے بھی بیٹھے، اس مذاکرات کا نتائج آپ کے سامنے ہے کہ نواب اکبر بگٹی کو شہید کر دیا گیا۔ اچھا، آپ کے دادا کی ہلاکت کے حوالے سے بھی کافی باتیں سامنے آئی، حکومتی موقف مختلف ہے، آپ لوگوں کا موقف مختلف ہے، آپ کیا آج انکشافات کرنا چاہیں گے، ہمیں کیا بتانا چاہیں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں نواب اکبر بگٹی نے پاکستان کے لیے ووٹ کیا، پاکستان کے حق کے لیے ووٹ کیا، پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے حقوق ساحل وساحل کی بات کی، صوبہ خود مختاری کی بات کی، ہمیشہ اس ملک میں رہتے ہوئے، مگر انہیں خاموش کرا دیا گیا اور نواب بگٹی کو شہید کر دیا انہوں نے۔ تو ایسے میرا خیال ہے کہ اس سے بہترینی حالات اور بگڑ سکتے ہیں مزید۔ اچھا، اگر ایک چیز دیکھیں تو جنرل مشرف نے استعفیٰ دیا حکومت سے، آپ اس کو کسی ڈیل کا نتیجہ سمجھتے ہیں یا کچھ اور تھے اس کے پیچھے معاملات کہ واقعی ان کے اوپر کافی دباؤ آ گیا تھا؟ اس میں کچھ دباؤ بھی تھا، کچھ ڈیل کے تحت بھی ہوا۔ ڈیل کس قسم کی ڈیل آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف نواب اکبر خان بگٹی کی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، یا کوئی اور ڈیل تھی؟ یہ چیز ممکن ہے، یہ بھی ہے اور کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کیا نواب اکبر خان بگٹی کے قتل کی ایف آئی آر اب درج ہو چکی ہے؟ ہم نے درج کرانے کی کوشش کی مگر کوئٹہ سٹی اسٹیشن میں، مگر وہ درج نہیں ہوئی۔ اچھا، اگر ہم پاکستان کے حالات کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں آپ سے، تو سرحد اور بلوچستان میں آج سے پہلے طالبان گھوما کرتے تھے، ان کی گاڑیوں کو رجسٹریشن نمبر نہیں ہوا کرتے تھے، طالبان ملیشیا کہلاتا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کل کے طالبان تھے آج یہ ظالمان کیسے بن گئے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ تو آپ کو گورنمنٹ بتا سکتی ہے کہ وہ کس طرح بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی طالبان کو سپورٹ نہیں کیا؟ بلوچستان میں بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جڑیں پنپتی جا رہی ہیں اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اس چیز کو روکیں، ہمارا نہیں۔
اچھا گیس کی رائلٹی کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مین جو چیز ہے آپ جو گیس کی رائلٹی ہے وہ بگٹی قبیلے کو دی جانی چاہیے یا حکومت بلوچستان کو؟ ہے تو وہ بگٹی قبائل کا، مگر ہم نے اپنی ذات کے لیے ایک پائی بھی نہیں مانگا. ہم نے ہمیشہ کہا کہ یہ حکومت بلوچستان کو ترقیاتی کام کرنے کے لیے دیے جائیں، مگر آج تک ادا نہیں کیا مرکز نے. کتنا پیسہ حکومت نے ادا کرنا ہے بلوچستان کی جو گیس استعمال کی جا رہی ہے؟ جو پرانا ریٹ کے حساب جو باقی صوبوں سے کم ہے 2 گنا، اس ریٹ سے بھی 850 ارب روپے بنتے ہیں. اچھا ایک چیز اور میں آپ سے پوچھتا چلوں، ابھی نئے صوبوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ نئے مزید صوبے بننے چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید نئے صوبوں کی ضرورت ہے اس وقت؟ پاکستان کیا متمہل ہو سکتا ہے نئے صوبوں کے لیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ نئے صوبے اس مسائل کا حل ہیں، کیونکہ نئے صوبے بنانے سے اتنے ہی چیف منسٹرز ہوں گے، اتنے ہی اخراجات اس ملک کے بڑھ جائیں گے. پاکستان اس حالت میں نہیں ہے کہ اور مزید اخراجات برداشت کرے، اور اگر یہ لوگ واقعی نیک نیتی سے حالات صحیح کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے، تو سارے صوبوں کو خود مختاری دی جائے، پروونشل اٹانومی ہو، تو مرکز کی طرف جیسے لوگوں کے گریونسز ہیں کسی کے کم کسی کے زیادہ، وہ 70 سے 80% تک کم ہو جائیں گے. بلدیاتی انتخابات کو بھی مؤخر کر دیا گیا، ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے جانے والے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلدیاتی انتخابات مؤخر کرنا کچھ ضروری تھا، یا صوبوں کو یہ اختیارات جو دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بلدیاتی انتخابات کروائیں، کیا اس وقت بلدیاتی انتخابات آپ کے خیال میں ہو سکتے ہیں؟ جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ نے دورہ لاہور میں میاں نواز شریف سے بھی ملاقات کی ہے، کیا سابق حکمران جو تھے پرویز الہی اور دوسروں سے بھی ملاقات آپ کرنا چاہیں گے؟ نہیں جی، کاف لیگ والوں سے ملاقات ہم نہیں کریں گے. اس کی کیا خاص وجہ؟ کاف لیگ کا جیسے آپ جانتے ہیں چودھری شجاعت نے جو وہاں کیا، اس کے بعد ملاقات تو ناممکن ہے. میاں نواز شریف کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ جی انہوں نے یقین دلوایا کہ اپنی اور اپنی جماعت کی طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، تعاون کریں گے جتنا ہم سے ہو سکا. آپ کے اب جو موجودہ حالات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بجلی کا بحران ہے ایک سب سے بڑا مسئلہ، اس وقت آپ بھی لاہور میں موجود ہیں، آپ کو بھی لوڈ شیڈنگ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، بلوچستان میں بھی کافی زیادہ یہ معاملات ہیں، اس کے علاوہ معاشی بحران بھی ہے. آپ کے نزدیک، آپ کی پارٹی کے نزدیک ان تمام مسائل کا حل کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو وفاق ہی اس ٹائم اس کا مسائل نکال سکتی ہے. ہم لوگ اس ٹائم کسی اسمبلی میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم نے بائیکاٹ کیا پچھلے الیکشنز کا، اور یہ تو ٹیکسز کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں عوام کے لیے ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ پوری کریں. جو صوبائی خود مختاری کا مطالبہ ہے، اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ کیسے معاملات کو حل ہونا چاہیے؟ صوبوں کو ان کے اختیارات کس طرح ملنے چاہیے؟ این ایف سی ایوارڈ کس طرح دیا جائے؟ دیکھیں نا جی، پروونشل اٹانومی ہو، صوبے آزاد ہوں، وفاق کے پاس جو ہے 4 میجر چیزیں ہوتی ہیں. کرنسی ہو گئی، کہ خارجہ ہے، یہ ڈیفنس ہو گیا، یہ ٹیلی فونک یہ نظام جو ہوتا ہے یہ ہو. باقی ساری چیزیں صوبوں کے اختیار میں ہوں تو کم سے کم یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ جی ہمیں کم شیئر ملا، اس سے زیادہ ملا. تو ہر کوئی اپنا جو بھی آمدن ہے خود جنریٹ کرے گا، اسی صوبے میں لگے گا. اچھا آپ بھی تحویل میں رہے سیکیورٹی اداروں کی، جس وقت نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت ہوئی، اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ کو سلو پوائزن بھی دیا جاتا رہا، ان چیزوں میں کہاں تک حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، میں کچھ عرصہ ملٹری انٹیلیجنس کی تحویل میں رہا، پھر جسٹس جاوید اقبال نے جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے سو موٹو کیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں منظر عام پہ لایا جائے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے شو کروایا 8ویں دن ڈسٹرکٹ جعفر آباد بلوچستان میں، کہ ہم نے ان کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا، جہاں ان کے ساتھ 30 کلو دھماکہ خیز مواد، 1 راکٹ لانچر، بمائے، 10 گولے اور اسلحہ. اور دوسری بات جیل کی، جب سے جیل میں تھے، جیل سے لے کر آج دن تک میری طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے. تو باہر بھی ہم لوگ جانا چاہتے تھے ڈائگنوزس کے لیے. پچھلے 1 ماہ پہلے لاہور میں ہاسپٹلائز تھا تو 106 کا بخار تھا، ڈائگنوزس میں تو کچھ نہیں آیا، تو ہمارا نام بھی ECL پہ ہے. تو وہ تو باہر ہی جا کے پتہ چلے گا کبھی اگر ڈائگنوزس میں آیا کہ کیا ایگزیکٹ چیز ہوا ہے میرے ساتھ. اچھا آپ نے کبھی حکومت پاکستان کو اس چیز کی درخواست دی کہ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے آپ کا نام ECL سے خارج کیا جائے، جبکہ آپ کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی الزام نہیں ہے؟ یہ جی میرے لاہور آنے سے پہلے ہمارے وکیل نے انٹیریئر منسٹری کو نوٹس بھیجا ہے، یہ جو پروسیجر ہوتا ہے 12 دن کا.
یا تو میرا نام ECL سے خارج کر دیا جائے گا یا تو پھر وہ لوگ ریزن دیں گے کس وجہ سے، تو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا آپ کا نواب۔ اس وقت میرے ساتھ موجود تھے نواب اکبر خان بگٹی صاحب کے پوتے نواب